وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 106 حصہ دوم، درس نمبر 1204۔ آج کا موضوع کیا ناشکری کی زندگی ہمارا شیوا بن گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 106، لفظی ترجمہ: من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، لیکن جو مجبور کر دیا گیا، اور وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ تب تو خیر ہے۔ بریکٹ ولیکن من شرح بالکفر صدرن، لیکن وہ جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو اللہ پر کا غضب ہے اس پہ، ولہم عذاب عظیم، اور ان پہ بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو کہ اس کی نعمت کا
کفران کریں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور سماعت اور بصارت پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور واولئک هم الغافلون، اور یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضروری ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اصل میں یہ کفر، ایمان، یہ شرک، نفاق، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں نا، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ باقی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت، دوزخ، جنت، قبر، اس سے ہمارا کوئی واسطہ تو نہیں ہے۔ لیکن سنجیدگی سے ذرا سوچیں نا، ہمارا سارا جو ہے زور جو ہے وہ بس ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر پر ایمان ہے۔ ظاہر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو مقصود بنا لیا ہے، ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے۔ دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کی ناکامی کو اصل ناکامی جانتے ہیں۔ تو بات تو پھر ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یعنی ہمیں تو دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ بھائی جاؤ، میرے پاس کھانا نہیں ہے، تم جاؤ کماؤ اپنے لیے اور عیش کرو، مزے کرو۔ ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ بس عیش و آرام، مزے، لذات، اس کے لیے آپ جو ہے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل کھل لیں، کھانے کھابے، قسم قسم کے پکوان، آج دیکھ لیں یہ اس کا چلتے ہیں ہوٹل، یہ کڑھائیاں اور یہ کھابے اور یہ ناشتے اور یہ وہ۔ رمضان میں اکثر یہ دکھاتے ہیں ٹی وی پہ، سحری لوگ باہر نکل کے کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ سے ڈرو اور تم گھر پہ ہی سحری کرو، اور جو بھی تم کرتے ہو روزہ رکھو، ضبط نفس سے کام لو۔ افطاریاں، سحریاں، یہ دیکھیں اس میں مطلب ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ بڑا گھمبیر ہے، اور آج کا مسلمان بالکل غافل ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ نقصان میں ہیں۔ لا جرم انہم فی، یہ ساری آیات کو، یعنی اگر ہم اس کے ترازو میں اپنے آپ کو دیکھیں اس کی روشنی میں، تو ہم تو بالکل ہی بس غافل ہیں، ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ دیکھیں اللہ ہماری منزل نہیں ہے، میں نہایت اطمینان سے بات کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں ہوں میں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے۔ سارا معاشرہ آپ دیکھ لیں اور ساری امت کا حال دیکھ لیں، یہ صرف پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمان غافل ہیں، ناشکرے ہیں، ناشکری میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہی الفاظ اگر آپ دیکھیں یہ کافروں کی تعریف ہے۔ یعنی دیکھیں یہ جو آیات ہم 4 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا۔ اب وہ کیسے کھلے گا، یہ اس کی شناخت کیا ہے؟ تو آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے، اور پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ کون سے مسلمان ہو بھیا؟ یہ تو بتاؤ، یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟
کوئی عجیب سی صورتحال ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2-3 کا آپ مطالعہ کریں، یہی الفاظ ہیں وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہی مضمون ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے. یہ کون ہے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیے. پسند کرتے ہیں لوگ. میں تو اپنے مخاطب سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو دنیا کی زندگی اچھی نہیں لگتی آخرت کے مقابلے میں؟ بالکل لگتی ہے. میں اس بات کی ابھی بھی گواہی دے رہا ہوں، روز قیامت بھی گواہی دوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے تھے لوگ. تو یہ تو کفر ہے، کھلا کفر ہے. دیکھیں کفر ایسی چیز نہیں ہے، کفر ایک حالت ہے جو آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. کفر کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، انکار، حق سے انکار. حق کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا کلام اور نبی کا طریقہ. یہ تو ساری چیزیں ہم نہیں مانتے، عمل سے نہیں مانتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ہمارے تو دل و نگاہ مسلمان ہے ہی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس بات پہ آپ غور کریں نا. دیکھیں میں کیا کروں، مطلب میں تو کچھ عجیب سے مخصمے میں ہوں کہ آیا آپ کو قرآن پڑھاؤں اور ترجمہ کروں یا نہ کروں. اور بس یہی آیات آپ کو، جب تک آپ اس پر ایمان نہیں لاتے اللہ پہ، تو تب تک آپ کے سامنے قرآن بیان ہی نہ کروں. اصل مسئلہ تو یہی ہے، ایمان و کفر کا ہے. تو کافروں کو کیا طرز دینا؟ کافروں کے سامنے قرآن، وہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو کیا اللہ کی باتیں اور رسول کی باتیں بتانی ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری یہ درس جو پڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ ہماری چینل ہے، وہ لوگ نہیں سنتے اس کو عام طور پہ. اور یہاں تک کہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ بھی نہیں سنتے. یہاں تک کہ جو فالوورز ہیں ہمارے فیس بک پہ وہ بھی نہیں سنتے. سال 2 سال میں ایک کوئی کلک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. 2 کلک ہو جاتے ہیں، 3 کلک ہو جاتے ہیں. وہ بھی جب کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں کیا بات ہے، کہ نہ قصہ نہ کہانی کچھ بھی نہیں بیان کر رہا، نہ کوئی بھڑکیلی اور جوشیلی تقریر کر رہا ہے، اور یہ تو بس اطمینان سے لگا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے، اور بات بھی دنیا کی نہیں آخرت کی کر رہا ہے، اللہ سے محبت کی کر رہا ہے. تو ہماری تو اس میں دلچسپی نہیں ہے. اور یہ صرف میں اپنا نہیں کہہ رہا، یہ سب درس قرآن کا یہ حال ہے. الا یہ کہ درس قرآن میں کوئی مسلکی اختلافات بیان کرنا شروع کر دے یا قصے کہانیاں شروع کر دے، تو وہ لوگ پھر لگاتے ہیں قصے کہانیوں کے لیے، چلو کوئی مزیدار چٹکلے یہ کرے گا، اور یہ کرتے ہیں لوگ قصے کہانیاں اور یعنی ایسی باتیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنے مضمون کو بیان کر رہا ہوں. یہ 4 آیات ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں اور بالکل کھلا مضمون ہے. ذالک بأنہ مستحب الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس میں تو کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو کھلا حال ہے کافروں کا. اس میں کیا میں تشریح کروں گا آپ کو؟ بالکل کھلی آیات ہے. ہمارا سینہ اس کفر کے لیے کھل گیا ہے، ہم نے کھول دیا ہے. کفر کیا؟ حق سے انکار. ایمان باللہ کی میں بات کر رہا تھا. میں چلیں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، جہاں سے میں نے گزشتہ سبق میں چھوڑا تھا. تو میں آپ کو بات کر رہا تھا ایمان باللہ کی. ایمان باللہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شروع ہوتا ہے اپنی ذات کی شناخت سے. آپ اگر
اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ میں تو یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، پھر آپ تسلی رکھیں کہ آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. آپ نے تو اپنے آپ کو پہچاننے میں دھوکہ کھا لیا. زندگی جب ظاہر ہے تو موت آپ کو پیاری نہیں ہوگی، موت آپ کو پسند نہیں آئے گی، زندگی سے پیار ہوگا. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی حقیقت کو، تو پھر یعنی میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو موت محبوب ہے کہ نہیں. اگر آپ کو موت محبوب ہے تو آپ مومن ہو سکتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، بلکہ ہیں. اگر شرائط پائی جائیں آپ میں اور موت آپ کو محبوب ہے تو آپ پکے مومن ہیں. موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے واصل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. باتو نشان مرد مومن بگویم، چو مرگ آیت خندہ بر لباش. ایسا کوئی شعر ہے اقبال کا ہے میرے خیال سے، کہتا ہے کہ میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں، جب موت آتی ہے تو وہ مسکراتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات دیکھیں قرآن میں ہے، یہ موت سے پیار اور موت کو محبوب سمجھنا. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ جو اہل کتاب برائے نام، جیسے ہم برائے نام ہیں، یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. جیسے کہ ہم آج اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. لن تمس نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں. لن تمسنا النار، آگ ہمیں نہیں چھو سکتی. کیوں؟ ہم محبوبان خدا ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب کے پیغمبر کی اولاد ہیں، اس کے محبوب ہیں. جیسے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، آپ نعتوں میں اور یہ وغیرہ نعت خواں آپ کو تسلیہ نہیں دیتے. آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نعت خواں آپ کو لوریاں دیتے رہتے ہیں. خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ ہم مومن نہیں ہیں. کم از کم برائے نام مسلمان تو ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ پر اس حالت میں جب کہ آپ کو محبوب دنیا ہے، آپ کا مقصود دنیا ہے، آپ کو مطلوب دنیا ہے، لیکن زبان پہ آپ کے کلمہ ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو کوئی مائی کا لال آپ پہ کفر، شرک، نفاق اس کا فتویٰ لگا نہیں سکتا. حکم ہے یہ. آپ سلام بھی کر دیں تو بس آپ کو مسلمان مانا جائے گا. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو آپ کو سلام کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. تو ظاہری فتویٰ نہیں چلتا، آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. یہ تو حقیقی اللہ تعالیٰ، تو دیکھیں یہ کلام الہی ہے، میں تو کوئی فتویٰ لگانے والا نہیں ہوں، اللہ فتویٰ لگا رہا ہے. اللہ فتویٰ لگا رہے. اللہ فتویٰ کیا ہے؟ حقیقت بیان کر رہے، اور حقیقت تو بس کیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ شخص، دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے. یہ جو ہم 4 آیات پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے، اس میں مضمون یہ ہے کہ اے شخص، بس شخص کا میں نام لے لیتا ہوں، آپ چاہے اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہیں، اے شخص، اگر تمہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، تو تم کفر پر راضی ہو اور تم کافر ہو.
اور اس میں کھلا ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑا عذاب میں تمہیں دوں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. اگر تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو آخرت کے مقابلے میں اور زیادہ پسند ہے تمہیں تو میرا غضب ہوگا تم پہ. یہ پیام ہے سامنے کرام ان آیات میں. پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑے عذاب کی وعید سنا رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کی دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لفظی ترجمہ بس تھوڑا سا آپ پڑھ لیں، بس ختم بات. ہماری انسان کی کیا اوقات ہے کہ کسی پر کوئی فتویٰ لگائے؟ اللہ ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، اور کس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، کس کے لیے عذاب عظیم ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ. اب ان آیات میں یہ مضمون ہے کہ اگر تمہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ محبوب ہے تو اب میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا، ہدایت کی توفیق نہیں دوں گا. پھر اس جو ہم 4 آیات پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تمہیں زیادہ پیاری ہے تو میں تمہارے دل پر، تمہاری سماعت پر اور بصارت پر مہر لگا دوں گا، اور تمہارا شمار جو ہے غافلوں میں سے ہوگا، تم مستقل غافل ہوگے. اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ، یہ 4 آیت میں یہ مضمون میں سنا رہا ہوں، آیات قرآنی کا صرف لفظی ترجمہ میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا جرم، ضرور ایسے لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر کے زندگی گزارتے ہیں تو یہی لوگ نقصان میں جائیں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. میں تمہاری اور اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا. اگر تمہاری روش کافرانہ ہے، اگر دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا تمہیں زیادہ عزیز ہے تو تم پھر دوزخ میں جاؤ گے. یہ دیکھیں یہ 4 آیات جو ہے نا، اس میں تو دیکھیں ٹھیک ہے کفر اور اسلام کی بات ہے، لیکن اس میں بالکل وضاحت ہے کہ اگر تمہارا سینہ اسلام کی بجائے کفر کے لیے کھل گیا ہے، یعنی ناشکری کی حالت کو تم میں زندگی گزار رہے ہو اور اس کو پسند کرتے ہو، تو تم پر میرا غصہ ہوگا، تم میرے غضب میں مبتلا ہوگے، بہت بڑا عذاب ہوگا، اور تمہیں میں ہدایت کی توفیق تم سے چھین لوں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. پھر تمہارے دل پر مہر لگ جائے گی، دل پر، سماعت پر، بصارت پر، اور تم غافلوں میں سے ہوگے. اور حقیقت یہ ہے کہ تم آخرت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگے. یہ 4 آیات ہیں سامنے کرام، آپ خود ہی اس کو دیکھیں، سن لیں اور غور کریں اس پہ. دراصل ہم ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں اور شکر گزاری کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے. دیکھیں ناشکری کی شکر گزاری کیا ہے، تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں نا کہ شکر گزاری کیا ہے، شکر کیا ہے، کفر کیا ہے. شکر کا متضاد کفر ہے، شکر گزار یا ناشکرہ. عربی میں ناشکرے کو کافر. انا ہدیناہ السبیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا. اگر یہ شکر گزار بنتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کفور کفر. یہ دیکھیں لفظی معنی ہے ناشکری.
من شکر و من کفر. سمجھنے کی کوشش کریں نا. انا ہدیناہ السبیل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس کو راستہ تو بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا. راستے پر چلے گا تو شکر گزار ہوگا. راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا. منزل کیا ہے؟ اللہ. اور اگر اللہ کے راستے پر نہیں چلتا تو یہ ناشکرا ہے. دیکھیں تھوڑا سا مطلب بس لفظی طور پہ آپ سمجھ لیں، منزل اللہ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی منزل اللہ ہے. اللہ کے راستے پر جو چل رہا ہے یہ شکر گزار ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندوں سے، میرے شکر گزار بندے، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اور اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، زمانہ گواہ ہے کہ لوگ نقصان میں جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ناشکرے بن گئے. کون ناشکرا ہے؟ ہم. دیکھیں سیدھی سے سادی بات ہے، خلاصہ کلام میں بیان کروں. ہماری منزل، آج کے مسلمان کی منزل، ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا کی کامیابی. بس بات ختم ہوگی. آپ کی تو نیت ہی خراب ہوگی دنیا میں آ کے. آپ نے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا، ظاہر کو محبوب بنا لیا. آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا آپ نے. یہ دیکھیں کھلی بات ہے. ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. اور یہ ایک جگہ تھوڑی ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. کس کو؟ آج کے مسلمان کو. سارا دنیا داری کا ماحول ہے، سارا دنیا داری کا معاشرہ ہے. اللہ والے تو نہیں ہیں، ہم سب دنیا والے ہیں. بڑے فخر سے کہتے ہیں بعض لوگ مجھے، ہم تو دنیا والے ہیں. دنیا والے جہنم میں جائیں گے، اللہ والے جنت میں جائیں گے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں اپنے. اگر آپ دنیا والے ہیں تو آپ جہنمی ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بات وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے استعمال سے روکتا نہیں ہے. رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. دنیا کے استعمال سے ہی دنیا اس لیے دی ہے کہ اس میں آپ کا امتحان ہے. بس نیت اللہ کی کر لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، ہر معاملہ اللہ کی وجہ سے کریں اور اللہ کے لیے انجام دیں. اسی میں آپ کی کامیابی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ترجمہ سنا دے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے بھی کفر کی روش اختیار کر لی ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پہ، بریکٹ میں، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہے، تو یہ قابل معافی ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا سینہ انکار کے لیے کھل گیا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پہ اللہ کا غضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ،
اور اللہ تعالیٰ ناشکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے، دلوں پہ، سماعت پہ اور بصارت پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضروری ہے کہ یہ لوگ آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم